السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ اس ایپیسوڈ میں الحدیث السابع والثلاثون 37ویں حدیث یعنی 37 حدیث ہم اس ایپیسوڈ میں کور کریں گے۔ یہ حدیث حبر هذه الامہ یعنی اس امت کے بڑے عالم دین مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ، کہ نبی علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے وہ روایت فرما رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو بھی احادیث نبی علیہ السلام آگے روایت کرتے ہیں، یہ جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے بولتے ہیں، اللہ کی طرف سے بلا واسطہ یا بالواسطہ جبریل امین کے واسطے سے بولتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام جو بھی بولتے مگر وہ وحی ہی ہوتی ہے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، بے شک اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں، نیکیوں اور گناہوں کو لکھ دیا ہے۔ ثم بین ذلک، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بیان بھی کر دیے ہیں کہ کون سی نیکیاں ہیں، کون سی حسنات ہیں جن پر انسان کو اجر و ثواب ملے گا، اور کون سی برائیاں ہیں جن کے کرنے سے انسان کو گناہ ملے گا اور وہ عذاب کا مستحق ٹھہرے گا۔ فمن ہم، اور یہ حدیث جو ہے وہ نیکیوں کے لکھے جانے اور اس کا ارادہ کرنے کے حوالے سے اصل ہے، یعنی اس کی فقہ اس حدیث میں ہے کہ کب کوئی نیکی لکھی جاتی ہے، کب کوئی ارادہ لکھا جاتا ہے، کب کوئی ارادہ نہیں لکھا جاتا۔ یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں وہ کرامن کاتبین ہمارے دائیں اور بائیں جانب لکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ قیامت کے دن ایک انسان کے لیے بطور دلیل اور حجت کے پیش کیے جائیں گے، تاکہ بندہ اگر انکار کرے تو پھر اس کو یہ نامہ اعمال اس کا پیش کیا جائے۔ لیکن بعض لوگ ہوں گے قیامت کے دن کہ وہ اس نامہ اعمال کا بھی انکار کر دیں گے، فرشتوں کی گواہی کا بھی انکار کر دیں گے، لوگوں کی گواہی کا بھی انکار کر دیں گے، انبیاء علیہ السلام کی گواہی کا بھی انکار کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ کیا تو نے ظلم کو حرام نہیں ٹھہرایا؟ تو اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ میرا گواہ کوئی خارج نہ ہو، کوئی خارجی ذات نہ ہو، بلکہ میں اپنی گواہی خود ہی دوں، کیونکہ میں کسی کی گواہی کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ میں اپنے آپ ہی خود ہی گواہی دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر مہر کر ڈال دے گا اور اس کے اعضاء پھر بولیں گے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں اور گناہوں کا لکھنے کا اہتمام کیا ہے، یہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھول لگ سکتی ہے، نہیں، بلکہ یہ بندوں کے خلاف حجت قائم کرنے کے لیے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو علیم ہے، اللہ تعالیٰ سب جاننے والا ہے، لیکن بندہ چونکہ میں نے آپ کو بتایا حدیث میں آتا ہے کہ بندہ چونکہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ہر چیز کا انکار کر دیں گے، تو اس کے خلاف حجت قائم کرنے کے لیے اور تمام انسانیت کے خلاف لوگوں کے لیے حجت قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام ہمارے لیے کیا ہے۔ تو فرمایا فمن ہم بحسنۃ، جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ہم کہتے ہیں نیکی کا پختہ ارادہ کرنا، خیال آنے کو نہیں کہتے۔ مثال کے طور پر کسی کو ذہن میں نیکی کا خیال آتا ہے، یہ مراد نہیں۔ ہم کا مطلب ہے پختہ ارادہ کرنا، عزم کرنا۔ فمن ہم بحسنۃ، جو شخص پختہ ارادہ کر لیتا ہے نیکی کا، فلم یعملھا، اور وہ پھر اس پر عمل نہیں کرتا، کتبہ اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، اللہ تعالیٰ پوری ایک نیکی اس کے لیے لکھ دیتا ہے اگرچہ اس نے عمل نہیں کیا۔ سچی نیت ہونی چاہیے، عزم اور پختہ ارادہ ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اگرچہ وہ عمل نہیں کیا، کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے جو انسان کی قدرت میں نہیں ہوتی، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اگر انسان کا پختہ ارادہ تھا اس نیکی کو کرنے کا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نیت پر بھی پورا کا پورا حسنہ یعنی پورے کی پوری عمل کا ثواب لکھ دیا ہے۔ وَإِنْ ہَمَّ بِهَا، اور ایک شخص جو ہے اگر وہ نیکی کا پختہ ارادہ کرتا ہے اور پھر اس پر عمل بھی کر لیتا ہے، کتبہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھ دیتا ہے، عندہ 10 حسنات، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے، الی 700 ضعف الی اضعاف کثیرہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 700 سے 10 الی 700
10 سے لے کر اللہ تعالیٰ اس کے لیے 700 تک اور 700 سے بھی کئی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھ دیتا ہے. یعنی منیمم اگر ایک انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے لیے 10 نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، گویا کہ اس نے 10 دفعہ نیکی کی ہے. اور 10 سے لے کر 700 تک، اور 700 تک رک نہیں جاتا بلکہ 700 سے بھی زیادہ اس پر جو ہے وہ اس کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے. وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، اور جو شخص برائی کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے، فلم يعملها، اور وہ عمل نہیں کرتا اس پر، كتبه الله عنده حسنة كاملة، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری کی پوری نیکی لکھ دیتا ہے. وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، اور اگر اس کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے اور اس پر عمل بھی کر لیتا ہے، كتبه الله سيئة واحدة، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک برائی لکھ دیتا ہے. یہاں پہ جو فرمایا کہ جو شخص برائی کرتا ہے اور برائی کا ارادہ کرتا ہے اور پھر چھوڑ دیتا ہے، نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ کہ چھوڑتا اللہ کے لیے، کیونکہ بعض حدیث میں روایت ہے، بعض حدیث میں الفاظ ہے وَإِن تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي، اور اگر وہ میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، میرے لیے چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کے لیے اچھائی نیکی لکھی جائے گی. یعنی ایک شخص ہے اور وہ برائی کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے لیکن اللہ کا خوف اور خشیت غالب آ جاتی ہے، اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے. ورنہ اگر مثال کے طور پر وہ لوگوں کے خوف اور ڈر سے چھوڑتا ہے، ریاکاری کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، پختہ ارادہ کر چکا تھا لیکن ریاکاری اور لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ برائی چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اہل علم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے برائی ہی لکھی جاتی ہے. یعنی وہ برائی کہ جو ریاکاری کی وجہ سے اس نے عمل چھوڑا ہے، وہ ریاکاری چونکہ ان اٹ سیلف یہ برائی ہے، ایک گناہ ہے، لوگوں کو دکھانا یہ گناہ ہے، ریاکاری ہے، بڑا گناہ ہے، تو یہی برائی جو ہے وہ اس کے لیے لکھی جاتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ شخص پختہ ارادہ کر چکا لیکن کوئی رکاوٹ آ گئی، اس کی قدرت میں نہ رہا، یعنی اس نے ارادہ تو کیا تھا گناہ کرنے کا لیکن پھر وہ عاجز آ گیا، کوئی رکاوٹ آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی جس وجہ سے وہ گناہ نہیں کر سکا. سوال یہ ہے کہ کیا اس صورت میں بھی اگر وہ چھوڑ دیتا ہے گناہ کو تو کیا نیکی لکھی جاتی ہے؟ تو اہل علم جواب دیتے ہیں کہ نہیں، اس صورت میں بھی اس کے لیے نیکی نہیں لکھی جاتی بلکہ گناہ ہی لکھا جاتا ہے جو اس نے ارادہ کیا تھا. رکاوٹ تو یعنی وہ اس نے گناہ کو اس لیے نہیں چھوڑا کہ اللہ کا خوف تھا، بلکہ اس نے گناہ کو اس لیے چھوڑا کیونکہ اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، اس کی قدرت اور طاقت سے بات باہر نکل جا چکی تھی، وہ عاجز ہو چکا تھا، اس لیے گناہ چھوڑ دیا، ورنہ تو وہ گناہ کا پورا ارادہ تھا. اس کی دلیل جو ہے وہ اہل علم فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث میں ذکر ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہیں. صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، قاتل تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، مقتول کیوں جائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا مقتول اس قاتل کے قتل کے درپے نہ تھا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مقتول جو تھا اس نے قاتل کے قتل کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ نہیں کیا تھا، تبھی تو وہ اس سے لڑ رہا تھا نا. یعنی دو آپس میں لڑ رہے تھے، دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے تھے. اب ان میں سے ایک قاتل ایک مقتول ہے، دونوں جہنمی ہیں، دونوں جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ مقتول جو ہے وہ بھی اس نے پختہ ارادہ تو کر لیا تھا قاتل کو قتل کرنے کا، لیکن اس کی طاقت سے باہر نکل بات جا چکی، وہ عاجز آ گیا، وہ قتل نہیں کیا لیکن پھر بھی اس کو قتل کا گناہ ملا. تو یہ دلیل ہے کہ اگر وہ عاجز آ جائے، گناہ کا پکا ارادہ کر لیا لیکن عاجز آ جائے تو پھر گناہ جو ہے وہ اس کے لیے لکھا جائے گا. رہی بات یہ جو نیکی کا حدیث میں ذکر ہے کہ وہ شخص جو کہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے تو اس کے لیے 10 سے لے کر 700 اور 700 سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر و ثواب لکھ دیتا ہے. اب اس کا مطلب یہ کہ 700 سے زیادہ یعنی بغیر حساب کے کسی شخص کو اجر و ثواب کب ملتا ہے؟ قرآن میں آتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو صابرین ہے، جو صبر کرنے والے ہیں، ان کو بغیر حساب اجر و ثواب دیا جاتا ہے. یعنی صبر اتنی بڑی ایک قیمتی چیز ہے، یعنی صبر کرنا دین اسلام کا ایک بنیادی کہہ لیں کہ ایک عمل ہے. صبر کے بغیر انسان دین اسلام پر نہیں چل سکتا.
گناہوں پر صبر کرنا، تقدیر کے معاملات پر صبر کرنا، نیکیاں کرنے میں صبر کرنا، یہ 3 قسم کے صبر ہیں اور یہ تینوں کا تعلق دین سے ہے۔ تو صبر جو انسان کرتا ہے اس کو بغیر حساب کے جو ہے وہ اجر دیا جاتا ہے، اجر و ثواب، یعنی صبر کا یہ مقام ہے۔ بعض احادیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی سوائے ہر چیز کا اجر و ثواب سوائے روزے کے، یعنی روزے کا جو اجر ہے روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یعنی اہل علم فرماتے ہیں کہ روزے کی جزا کا بھی تعین نہیں ہوا، تمام اعمال کی جزا کا تعین اللہ تعالیٰ نے کر دیا، یہ عمل ہے یہ اس کی جزا ہے، یہ عمل ہے یہ اس کی جزا ہے۔ روزہ سوائے روزہ میرے لیے، کیونکہ روزہ میرے لیے تو اس کی جزا کا تعین میں ہی کروں گا، میں ہی دوں گا، یعنی ابھی اس کا دنیا میں تعین نہیں کیا۔ تو اہل علم فرماتے ہیں کہ روزے کی جزا کا بھی، یعنی روزہ کی جزا بھی بغیر حساب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روزے میں تینوں اقسام صبر پائے جاتے ہیں، یعنی تینوں جو صبر کی اقسام ہیں وہ روزے کے عبادت کے اندر پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر 3 اقسام جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پر صبر، روزہ رکھتا ہے انسان اس پر صبر کرتا ہے، اللہ کی اطاعت ہے۔ الصبر عن معصیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی معصیت پر صبر، یعنی اللہ تعالیٰ گناہوں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، اس پر صبر کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا اور اس پر صبر کرنا۔ تو انسان جو ہے وہ یہاں پر غیبت سے بچتا ہے، چغلی سے بچتا ہے، گالم گلوچ سے بچتا ہے، روزے کی حالت یعنی عام حالات میں زیادہ بچنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے پر صبر کرنا، یہ دوسری صبر کی قسم بھی آ گئی۔ اور تیسری جو صبر ہے، صبر علی قدر اللہ، اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا۔ یہ مثال کے طور پر روزے کی حالت میں انسان کو جو بھوک پیاس اور غصہ اور لوگوں کی پریشانیاں جو برداشت کرنی پڑتی ہیں، یہ تقدیر ہے، اس پر بھی صبر۔ تو تینوں اقسام جو ہیں وہ صبر کی روزے کے لیے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، اہل علم فرماتے ہیں کہ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کی جزا کا تعین نہیں کیا۔ تو صبر وہ عمل ہے کہ اگر وہ کسی عمل میں شامل ہو جائے تو وہ اس عمل کو بغیر حساب بنا دیتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 10 سے لے کے 700 اور 700 سے بھی زیادہ یہ جو نیکیوں میں، یعنی یہ جو اجر و ثواب میں اتنا تفاوت ہے، اتنا ڈفرنس ہے کہ کسی عمل کا ثواب انسان کو 10 گنا مل رہا ہے، کسی کا 20، کسی کا 30، 50، 60، 100، 500، 700، 800، اس سے بھی زیادہ۔ تو یہ کس بنیاد پر یہ کمی اور زیادتی ہوتی ہے؟ تو اہل علم فرماتے ہیں کہ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ جتنا بندے میں اس عمل کے دوران اخلاص ہوگا، اس عمل کے لیے اخلاص ہوگا، جتنی للہیت ہوگی اتنا اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ ایک بندے کے اخلاص کے مختلف مراتب ہوتے ہیں، یقین کے مختلف مراتب ہوتے ہیں۔ تو ایک بندے کا اخلاص ہو، دوسرے بندے کا زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو اخلاص میں کمی اور زیادتی کی وجہ سے اجر و ثواب میں بھی کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ جو عمل کیا جا رہا ہے اس عمل کو بھی دیکھا جائے کہ وہ جن سے عمل جو ہے اس میں بھی اجر و ثواب میں کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر جو نماز ہے، نماز عمومی طور پر ذکر و اذکار سے افضل ہے، تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر نماز ہے اور نماز کی جنس جو ہے وہ زیادہ افضل عبادت ہے ذکر کے مقابلے میں، تو ہو سکتا ہے اس مطابق بھی جو ہے وہ اجر و ثواب کا تفاوت ہو۔ اسی طرح یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کس جگہ اور کس مقام پر وہ عمل کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر حرمین میں وہ عمل کیا جا رہا ہے تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے جیسے کہ اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر ایک شخص ہے وہ حرمین میں کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ حرمین میں اللہ کے گھر کے قریب ہوتے ہوئے بھی وہ گناہ سے باز نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں آیا اس میں۔ تو اسی لیے بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حرمین کی حدود میں اپنی رہائش رکھنے میں بڑا ڈرا کرتے تھے کہ نہیں یہاں پہ نہیں رہنا، گناہ ہو جائے تو یہاں پہ گناہ کا وبال زیادہ ہے۔ تو مقام کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، اسی طرح زمانے کا بھی شرف دیکھا جاتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے زمانہ یعنی وقت کون سا ہے، زمانہ کون سا ہے۔ اگر مثال کے طور پر عموماً رمضان ہے یا
مثال کے طور پر حرمت والے مہینے ہیں تو حرمت والے مہینوں میں گناہ کی سزا وہ بھی بڑھ جاتی ہے، گناہ کی حرمت بڑھ جاتی ہے اور عام دنوں کے معاملے میں۔ تو بتانا ہی چاہ رہا ہوں زمانے اور مکان کے اعتبار سے بھی ان اعمال کے اجر و ثواب میں تفاوت اور زیادتی اور کمی ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح بندے کے کوالٹی آف اسلام کی وجہ سے بھی اجر و ثواب میں تفاوت ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اسلام لاتا ہے اور اسلام میں کوالٹی پیدا کرتا ہے، اسلام اس کا اچھا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر نیکی کے بدلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر نیکی جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں، اور اس کے بدلے ہر برائی جو ہے وہ مٹ جاتی ہے جو وہ کیا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک نیکی جو ہے وہ 10 نیکیوں کے برابر، 10 سے لے کر 700 کے تک، اور جو برائی ہوتی ہے وہ اس کے برابر ہی لکھی جاتی ہے۔ یعنی یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے کے حسن اسلام کے مطابق اس کے عمل کا تعین کیا۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ یعنی یہ جو 10 سے لے کر 700 اور 700 سے زیادہ یہ جو تعین ہو رہا ہے، یعنی یہ جو کمی اور زیادتی ہو رہی ہے، یہ ان اعتبار کو سامنے رکھتے ہوئے ہو رہی ہے۔ ایک اور بھی اعتبار ہے کہ مثال کے طور پر جتنا بندے کا مقام بلند ہوگا اتنا ہی اس کا جو ہے وہ اجر و ثواب کا تعین کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کا علم اور دین میں رتبہ بلند ہے، تو اس کے لیے چھوٹا سا گناہ بھی بڑا گناہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ازواج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج یعنی امہات المؤمنین کو یہ فرمایا کہ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ، اے نبی کی عورتوں صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے اگر کوئی بے حیائی کا کام کرے گا، یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کے لیے ڈبل دگنا عذاب دیا جائے گا۔ تو جتنا ایک بندے کا مقام زیادہ ہوتا ہے اس کے لیے اگرچہ نیکی کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کا گناہ جو ہوتا ہے وہ بھی، اس کا عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ الغرض یہ جو نیت ہے نا، یہ بہت میٹر کرتی ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ انسان کس نیت سے زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے وہ 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے، 4 قسم کے لوگوں کے لیے۔ ایک ایسا بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے اور علم بھی دیا ہے، اور وہ اپنے رب سے اس دیے ہوئے علم کی وجہ سے اپنے رب سے ڈرتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے اس میں اس کا حق پہچانتا ہے، فقراء اور مساکین میں خرچ کرتا ہے، تو یہ سب سے افضل ترین بندہ ہے۔ اور دوسرا بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے وعبد رزقہ اللہ علما، جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے لیکن اسے مال نہیں دیا، اور وہ نیت میں سچا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں اور فلاں کی طرح عمل کرتا۔ نیت اسٹرانگ سالڈ نیت ہے، اگرچہ اس کے پاس مال نہیں ہے لیکن علم ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں اتنا خرچ کرتا، عزم اور پختہ ارادہ ہوتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، کہ ان دونوں کا اجر برابر ہے۔ کون دونوں؟ ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے علم اور مال دیا ہے اور وہ مال کا بھی حق ادا کر رہا ہے، علم کا بھی حق ادا کر رہا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا لیکن مال نہیں دیا، تو وہ علم کا تو حق ادا کرتے ہوئے یہ نیت باندھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے مال دیتا تو میں فلاں کی طرح خرچ کرتا۔ دونوں اجر و ثواب میں برابر ہیں۔ اہل علم فرماتے ہیں یعنی اصل اجر و ثواب، یعنی اجر و ثواب کی جو اصل ہے اس میں برابر ہیں، زیادتی میں برابر نہیں ہے کہ اجر و ثواب میں جو زیادتی ہوگی وہ عمل کرنے والے کے لیے ہی ہوگی، وہ نیت کرنے والے کے لیے نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر یہاں پہ اہل علم نے فرق کیا ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو سوتا اس نیت سے ہے جلدی اور وضو وغیرہ کر کے اس عزم اور ارادے کے ساتھ کہ میں قیام اللیل کروں گا، لیکن قیام اللیل کے لیے وہ نہیں اٹھ پاتا، نیند غالب آ جاتی ہے، تو اس کے لیے قیام اللیل کے عمل کا جو اصل اجر و ثواب ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس، اس کے مقابل دوسرا شخص ہے
وہ قیام اللیل کی نیت سے سوتا ہے اور وہ اس کی آنکھ بھی اللہ کے حکم سے کھل جاتی ہے اور وہ قیام اللیل کر بھی لیتا ہے. تو ان دونوں کا جو اجر و ثواب ہے اصلی طور پر اصولاً برابر ہے، لیکن جو 10 سے لے کر 700 اور 700 سے لے کر زیادہ جو ہوگا ثواب، وہ اس شخص کے لیے ہوگا جس نے عمل کیا ہے، وہ اس شخص کے لیے نہیں ہوگا کہ جس کو نیت کے مطابق ثواب ملا ہے. تو اجرہما سوا، یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان دونوں کی، یعنی ایک جو نیت رکھنے والا ہے پختہ نیت لیکن وہ عمل نہیں کرتا، اور ایک وہ شخص ہے جو کہ نیت بھی کر رہا ہے اور عمل بھی کر رہا ہے، دونوں کا اجر برابر ہے. یعنی عمل کی اصل نیت کے اعتبار سے دونوں کو ایک ہی اجر ملے گا، لیکن جو اجر جو کہ عمل کا ہے، جو کہ 10 سے لے کر 700 اور 700 سے کئی گنا زیادہ، یہ جو بدلہ ہے یہ صرف عمل کرنے والے کو ہی ملے گا، یہ نیت رکھنے والے کو نہیں ملے گا. کچھ تو فرق ہے نا. ایک عمل کرنے والا وہ مشقت اٹھا رہا ہے، وہ اس نے عمل کیا ہے، اس نے تکلیف برداشت کی، اس نے صبر کیا ہے، تو اس کو کچھ تو ملے گا نا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو، وہ مجاہدین جو اپنے جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹھنے والے، یعنی کسی عذر کی بنیاد پر جو جہاد نہیں کر سکتے، نیت تو ان کی پختہ تھی کہ اگر ہمارے پاس طاقت ہوتی، مال کی فراوانی ہوتی تو ہم جہاد کرتے، لیکن کسی عذر کی بنیاد پر وہ بیٹھے رہے، وہ جہاد نہیں کر سکے. تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ ہم نے ان مجاہدین کو جو کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کر رہے ہیں، بیٹھنے والوں پر ایک درجہ فضیلت دی ہے. تو دونوں برابر نہیں ہیں، اصل نیت میں دونوں برابر ہیں، دونوں کو اپنی اپنی نیت کا اجر و ثواب ملے گا، لیکن جو عمل کا جو ثواب ہے جو کہ 10 سے لے کر 700 ہے اور اس سے بھی کئی زیادہ، وہ صرف عمل کرنے والے کو ملے گا. یہ معنی ہے اجرہما سواء. آگے تیسری کیٹیگری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمائی کہ تیسرا بندہ وہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا لیکن علم نہیں دیا، اور وہ اس مال کا حق ادا نہیں کرتا، بغیر علم کے یہاں وہاں خرچ کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا بھی نہیں ہے، نہ صلہ رحمی کرتا ہے، نہ حقوق العباد انجام دیتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو جو ہے وہ بجا لاتا ہے، ولا یعلم للہ فیہ حقا، اللہ تعالیٰ کا حق نہیں پہچانتا، فہذا باخبث المنازل، تو یہ سب سے گندہ، سب سے برے درجے پر ہے، برے مقام پر ہے. اور چوتھی کیٹیگری وہ اس شخص کی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے نہ علم دیا نہ مال دیا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے مال دیتا تو میں اس تیسرے والے شخص کی طرح جو کہ اللہ کے گناہوں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں جو ہے وہ مال خرچ کر رہا ہے، اللہ سے ڈر نہیں رہا. چوتھا شخص کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے مال دیتا تو میں اس تیسرے شخص کی طرح مال کو خرچ کرتا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دونوں کا بھی اجر، ان دونوں کا بھی جو وزر، بوجھ، وزرہما سواء، ان دونوں کا جو گناہ برابر ہے، یعنی اصل نیت میں. تو اس کا مطلب ایک شخص ہے جو کہ پختہ عزم ارادہ کرتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مالا مال کر دیا، مجھے پیسہ میرے پاس آ گیا، تو میں مثال کے طور پر یہ کلب کھولوں گا، کلب میں جاؤں گا، یا اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کروں گا یا گناہ کروں گا، تو اس کو اس ارادے کے مطابق اس کے لیے برائی لکھی جاتی ہے. تو یہ حدیث جو ہے وہ گویا کہ ایک طریقے سے وضاحت ہے جو کہ حدیث ہم نے یہاں پہ پڑھی ہے. تو یہ کچھ حدیث کے بنیادی کچھ اصول تھے. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وہ شخص ہے کہ جس کو کبھی برائی کا خیال ہی نہیں آیا، ایک گناہ ہے، یعنی یہاں پہ تو یہ لکھا گیا نا، حدیث میں تو یہ ہم نے پڑھا کہ جو شخص ہے اس کو برائی کی خواہش ہوتی ہے، برائی کا ارادہ کرتا ہے، لیکن اللہ کا ڈر آ جاتا ہے غالب اور پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے. یہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس شخص کے لیے نہیں ہے کہ جو برائی کا خیال جس کے سرے سے ذہن میں آتا ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر بہت سارے جو پیدائشی ہمارے مسلمان ہیں، ان کے کچھ لوگوں کے ذہن میں مثال کے طور پر کچھ ایسے گناہ ہیں جیسے کہ شراب پینا، وہ ان کے ذہن میں آتا ہی نہیں ہے، ان کے ذہن میں اس چیز کا خیال ہی نہیں آتا. تو جب اس چیز کی کوئی خواہش، طلب اور کوئی خیال ہی نہیں ہے، تو اس سے گویا کہ اس گناہ سے بچنے کے لیے اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں مل رہا، کیونکہ سرے سے اس کا خیال آیا ہی نہیں ہے. ہاں ایک شخص ہے جس نے مثال کے طور پر
جس کا دل ہوتا ہے کہ وہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے رکا ہوا ہے، کہ اس کا یہ سوچ ہے کہ اگر دین نے حرام نہ کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ نے اسے منع نہ کیا ہوتا، تو میں ضرور اس کو چکھتا یا ٹرائی کرتا یا دیکھتا، تو پھر اس کو اس کی نیت پر، یعنی وہ چھوڑ رہا ہے تو اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہے، اس کو اس کی نیت پر اجر و ثواب ملے گا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہ بڑی عظیم حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں فضل اور کرم اپنے بندوں پر ظاہر ہو رہا ہے۔ اسی لیے صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جو کہ ایک کے مقابلے میں 10 سے بھی نہ بچ سکا، یعنی نیکیوں کا اس کا کھاتا 10 اور سے بھی زیادہ اس کے لیے لکھی جا رہی ہے، اور گناہوں کا اس کا کھاتا جو ہے وہ اگر ایک گناہ کر رہا ہے تو ایک گناہ لکھا جا رہا ہے۔ یعنی کتنی نالائکی کا مقام ہے ایک بندے کے لیے، اور کتنی ایک کہہ لیں کہ برائی ہے ایک بندے پر کہ ایک شخص اگر ایک نیکی کرتا ہے اور اس کی جگہ 10 گناہ کرتا ہے تو یہ برابر ہے۔ یعنی وہ شخص وہ ہے کہ ایک نیکی کرتا ہے اور 10 سے زیادہ گناہ کرتا ہے، یعنی گناہ اس کے اتنے زیادہ ہیں کہ ایک نیکی جو کہ 10 سے لے کر 700 کا اجر دے رہی ہیں، ان نیکیوں پر بھی گناہ اس کے غالب ہے جو کہ ایک پر ایک ہے۔ تو یہ واقعی ایک ہلاکت کا مقام ہے، اور ایک بندے کو سوچنا چاہیے، یعنی وہ جب اس کا میزان قائم کیا جائے گا تو ایک نیکی تو اتنی بھاری ہوگی، لیکن اس کے گناہ جو ہے اگر اس کی نیکیوں پر بھاری آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ایک نیکی کرتا تھا تو وہ کم از کم 10 سے زیادہ گناہ کرتا تھا، تبھی تو اس کا میزان گناہوں سے بھاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے میزان کو نیکیوں سے بھاری کر دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔